یہ مضمون سامنے آئے گا. بات چل رہی تھی کہ ہم کو حکم الہی ہے کہ ایمان والو اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، جو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں، ان سے بچنے کی بات ہے. ہلاکت والی بات آپ کریں گے، وہ ہلاکت کی باتیں جہنم تک پہنچائیں گے. اب سوال یہ رہتا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں. کس چیز سے انسان ہلاک ہوتا ہے؟ ہلاک کرنے والی چیز ایک تو جہالت ہے. جہالت جو ہے انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. دین کا علم بہت ضروری ہے ہلاکت سے بچنے کے لیے. ظاہر ہے کہ جو چیز ہم پر فرض ہیں اس کا جاننا بھی تو فرض ہے. جو چیز ہم پر حرام ہے اس کا علم بھی تو ہم پر فرض ہے، اس کا بھی جاننا. اگر ہم فرائض کا علم ہم کو نہیں ہوگا تو ہم اس فرض کو ادا کیسے کریں گے؟ اگر محرمات و منہیات کا ہم کو علم نہیں ہوگا تو ہم اس سے بچیں گے کیسے؟ تو یہ بہت ضروری، اسی لیے اسلام نے کہا طلب العلم فرض علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت پر. سوال یہ ہے کہ کون سا علم؟ تو جو چیز ہم پر فرض ہے اس کا علم بھی فرض ہے، جو ہمارے لیے واجب ہے اس کا علم بھی واجب ہے، جو ہمارے لیے مستحب ہے اس کا علم بھی مستحب ہے، جو ہمارے لیے مباح ہے اس کا علم بھی مباح ہے. جو پوزیشن ہوگی، اس لیے کہ جو ہم جانیں گے ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ اب یہاں ایک نازک مسئلہ ہے کہ علم حاصل کس سے کریں. اس لیے کہ سکھانے والے جو ہیں کافی سامنے آ چکے ہیں، سبھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم دین سکھا رہے ہیں. ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہم کیسے سمجھیں؟ ہم کو کس سے علم سیکھنا؟ ہم جس علم کی بات کر رہے ہیں وہ دین کا علم ہے جو ہمارے لیے فرض عین ہے. ہمارے جو فرائض ہیں سیکھا کس سے جائے؟ تو اس سلسلے میں بہت واضح بات ہے. علامہ ابن سیرین نے کہا ھذا علم دین، یہ علم شریعت جو ہے، علم دین بھی دین ہے. فانظروا مما تاخذون، یہ دیکھو تم کس سے حاصل کر رہے ہو. یہ حدیث شریف
ھذا العلم دین فانظروا مما تأخذون. تو اس حدیث کی روشنی میں سکھانے والے پر نظر رکھنی ضروری ہے. سکھانے والا کون ہے؟ اور موٹی عقل والا بھی اس کو سمجھ لے گا. ظاہر ہے قرآن ایک، اسلام ایک، جب سب ایک ہی ایک ہے، اسلام ایک، قرآن ایک، دین ایک، تو یہ فرقے 72 کیسے ہو گئے؟ قرآن کے ماننے والے، اسلام کو دین سمجھنے والے، یہ 72 کیسے ہو گئے؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے، لوگ دیکھتے ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ کوئی فرضی بات ہے، اور یہ بھی سوچنے کا محل ہے. ہر اسلام کا دعوے دار کہتا ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم حدیث کے ماننے والے ہیں. تو یہ کیسے 72 ہو گئے؟ تو اصل میں یہی ہے کہ اسلام ایک ہے، دین ایک، سب کچھ ایک ہے، مگر سکھانے والے بہت ہو گئے، بڑھتے گئے. جب سکھانے والے، غلط سکھانے والے اتنے نہیں تھے تو اس کا دائرہ بھی کم تھا. جب بڑھتے چلے گئے تو معلوم ہوا کہ دین سیکھنے میں سکھانے والے کی بڑی اہمیت ہے، معلم کی بڑی سخت ضرورت ہے. اتنی سخت ضرورت ہے کہ دین کی بنیادی کتاب یعنی قرآن کریم کو جب نازل فرمایا گیا تو اس کے نازل کرنے سے پہلے جو اس کا معلم تھا وہ پہلے آیا. پہلے معلم سے دنیا کی ابتدا بھی ہوئی. پہلے کتاب سے ابتدا نہیں ہوئی، معلم سے ہوئی. کتاب کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا گیا. معلم کی اتنی اہمیت ہے، کتاب کو تنہا نہیں چھوڑا گیا. کتاب سے پہلے معلم، اور بات کا بھی نظام ایسا ہی رہا کہ جس کتاب کو ہم لے کے چلے اس کو سکھانے والے ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہم کو سکھایا. تو معلم کی اتنی اہمیت ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی فرقے بنے ہیں یہ سکھانے والوں نے ہی بنائے. یہ کیا بات ہے؟ جب سب کچھ ایک ہے تو یہ فرقے 72 کیسے؟ اس کا بھی جواب سامنے آپ کے کہ نہیں، سب تو قرآن یہ ہے، یہ سب ٹھیک ہے، اور سکھانے والے 72 ہیں. اس لیے پھر ستفترق امتی ثلاثة وسبعین فرقة كلهم في النار الا واحدہ. حدیث سے بھی شاید ہو گئے کہ فرقے تو ہوں گے ہی مگر سب نجات پانے والے نہیں ہوں گے. اب میں ایسے بتاؤں اور آسان کرے
قرآن تو ایک کتاب ہے، سب کلمہ پڑھنے والے اس کو مانتے ہیں، مگر اسی قرآن کو آپ کسی قادیانی سے پڑھیں تو آپ قادیانی ہو جائیں گے، وہ آپ کو قادیانی بنا دے گا۔ اسی قرآن کو آپ اگر کسی غیر مقلد سے پڑھیں تو آپ غیر مقلد ہو جائیں گے، وہ آپ کو بنا دے گا۔ قرآن یہی ہے، کسی معتزلی سے پڑھیں تو آپ کو معتزلی بنا دے گا، جس مذہب والے سے آپ پڑھیں گے وہ اپنے مذہب کا دلیل میں وہ قرآن ہی پیش کرے گا، دلیل میں وہ قرآن ہی پیش کرے گا، مگر وہ اپنا ہم مذہب آپ کو بنا دے گا۔ قرآن ایک ہی ہے، سکھانے والے بدلتے گئے۔ اسی لیے سکھانے والا اگر اپنا ہے تو اپنے راستے سے وہ بھٹکنے نہیں دے گا، اگر سکھانے والا غیر ہے تو صحیح راستے پر آنے نہیں دے گا۔ میں بتا رہا ہوں، قرآن سکھانے والا قادیانی بنا رہا، رافضی بنا رہا ہے، بد مذہب بنا رہا، غیر مقلد بنا رہا، یہ سکھانے والے کا ہے۔ میں اہمیت اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے بھی مدرسے اشرفیہ، جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں تعلیم حاصل کی، اور سن 52 سے سن 62 تک ایک ہی جگہ میں رہا، اور مجھے جو کتابیں پڑھائی گئیں وہ دینی کتابوں کے سوا فلسفیوں کی بھی کتاب پڑھائی گئی، فلسفیوں کے بھی نظریات بتائے گئے، ملحدین کی بھی کتابیں پڑھائی گئی، تو میں پڑھتا رہا، مگر آپ خیال کریں کتابیں کیسی تھی، میں پڑھتا رہا، ملحدین کی کتابیں پڑھی مگر الحمدللہ ملحد نہیں ہوا، فلسفیوں کی کتابیں پڑھی میں فلسفی نہیں ہوا، ان کے خیالات کا پابند نہیں ہوا، کتاب کوئی بھی پڑھ لی ہم نے، مگر ہم اپنے ہی راستے پر رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ منطق و فلسفے کی کتابیں کچھ بھی ہوں، بد مذہبوں کی کتابیں کچھ بھی ہوں، کتاب تو غیروں کی تھی، پڑھانے والا ہمارا تھا، تو جب وہ پڑھاتا تھا تو پہلے جو بد مذہبوں کے خیالات اس میں آ جاتے تھے، پہلے اس کو وہ مسلمان بناتا تھا، ان تصورات کو مسلمان بنا بنا کے پڑھاتا تھا۔ اسی لیے ارسطو کا بڑا ذکر سنا، بقراط سقراط کی بہت باتیں سنی، کوئی تاثر ہمارے ذہن میں اس لیے نہیں پڑا۔ جس کتاب کا لکھنے والا جس عقیدے کا ہوگا، جب آپ اس سے پڑھیں گے تو وہ اپنے عقیدے پہ لے آئے گا۔ پڑھانے والا کو اسی لیے ہم کتاب پر زیادہ نظر نہیں رکھتے، کتاب کوئی بھی ہو، پڑھانے والا اگر اپنا ہے تو غلط آدمی کی کتاب کو بھی صحیح انداز سے پڑھا دے گا، اور اگر وہ اپنا نہیں ہے تو خدا کے قرآن کو بھی وہ غلط پڑھائے گا، نہیں پڑھا سکتا، نہیں ہدایت دے سکتا۔ اس لیے معلم کی بہت ضرورت ہے۔ ارے یہ بات تو بہت سیدھی سی بات ہے،
کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے ماہر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ بتائیے جس سے کوئی آپ کو دولت کوئی لینی ہے یا کچھ لینا ہے، کوئی فن لینا ہے، تو جس فن کو آپ لینا چاہیں گے، جس سے لینا چاہیں گے، یہ تو غور کریں گے کیا اس کے پاس یہ فن ہے بھی کہ نہیں. کسی سے آپ علم لینا چاہتے ہیں تو پہلے فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ جو علم آپ لینا چاہتے ہیں یہ اس کے پاس ہے کہ نہیں. کسی سے آپ سونا لینا چاہتے ہیں تو یہ تو غور کریں گے نا، جس سے ہم سونا لینا چاہتے ہیں اس کے پاس سونا ہے کہ نہیں. کسی سے آپ چاندی لینا چاہتے ہیں تو اتنا تو غور ہی آپ کریں گے کہ جس سے ہم چاندی لینا چاہتے ہیں اس پہ چاندی ہے کہ نہیں. کوئی بھی ہنر ہم سیکھنا چاہتے ہیں کسی سے تو یہ تو سوچنا ہے کہ جو ہنر ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کے پاس کیا ہے کہ نہیں. آپ کا فیصلہ ہوگا کہ نہیں، سی بات تو صحیح ہے کہ بے ہنر سے ہنر نہیں لیا جا سکتا، بے علم سے علم نہیں لیا جا سکتا. جس کے پاس کوئی سرمایہ ہی نہ ہو اس سے سرمایہ نہیں لیا جا سکتا. تو بس اب یہ سمجھنا بھی آسان ہو گیا کہ جس کے پاس دین نہ ہو اس سے دین نہیں لیا جا سکتا. تو دین اگر سیکھنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دین والا کون ہے. علامہ ابن سیرین کے پاس ایک شخص آیا تھا، وہ اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے جو شاگرد لوگ تھے. یہ حضرت مولا کائنات کے شاگردوں میں، اور وہ آنے والا خارجی تھا. خارجی نے کہا ابن سیرین میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں تم سے نہیں سنتا. یہ خارجی بھی تو وہی تھے جو اپنے کو مسلمان کہتے تھے. نہیں سنتا. تو اچھا ایسا کرو، میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، وہ سن لو. تو حضرت کہتے میں تم سے یہ بھی نہیں سننا چاہتا، جاؤ یہاں سے. اس کو روانہ کر دیا. مگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دل میں ایک شبہ پیدا ہو گیا کہ حضرت آپ نے حدیث نہیں سنی. تو اس میں اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی غلط ہے حدیث نہ سنا دے، کوئی جھوٹ نہ سنا دے. اس لیے کہ حدیث میں تو بہت ہی ملاوٹیں کر دی لوگوں نے، کوئی موضوع حدیث نہ سنا دے، کچھ ایسا ویسا نہ کرے. تو خیر وہاں تک تو اچھا ہی ہوا جو آپ نے نہیں سنا، مگر قرآن سننے میں کیا حرج. یہاں تو غلط آئے تو آپ کے سامنے پڑھ کے نہیں جا سکتا تھا. تو اب دیکھیے کتنی بلندی کا ان کا جواب ہوتا ہے کہ بات یہ ہے میں نے اس لیے نہیں سنا کہ یہ دشمن اہل بیت ہے. میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ سنانے والا کوئی اچھا قاری ہو، بہترین طریقے سے قرآن کریم پڑھتا ہو، اور پھر اس کی وجہ سے اس کے پڑھنے کا انداز مجھے پسند آ جائے. تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا. کہ میں قرآن اس سے سنوں، اس لیے کہ کہیں اس کے پڑھنے کا انداز مجھے اچھا نہ لگ جائے. تو دشمن اہل بیت ہونے کی وجہ سے میرے دل میں جو اس کی نفرت ہے اس میں کہیں کمی نہ ہو جائے. یہ ہے مولا کائنات کے شاگرد کا علم،
یہ حضرت علامہ ابن سیرین تابعی جلیل القدر تابعی، ان کا یہ عالم۔ تو حدیث میں جو بات یہ آئی ہے کہ ھذا العلم دین فانظروا مما تاخذون، یہ اس کے خود بڑے جانکاروں میں تھی یہ بات۔ معلوم ہوا، اس کو ہلکا نہ سمجھو۔ آپ کسی سے قرآن شریف کسی بد مذہب سے اپنے بچے کو پڑھائیے تو ایسا قرآن ہی تو اس میں کیا ہے؟ ارے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر آپ جو سوچ رہے ہیں وہ غلط سوچ رہے ہیں۔ وہ بچہ جو قرآن پڑھنے کے لیے استاد کے پاس جاتا ہے تو کیا استاد کو اپنا استاد نہیں مانے گا؟ کیا اس کی تابع داری نہیں کرے گا؟ کیا اس سے متاثر نہیں ہوگا؟ آج تو قرآن کے واسطے سے آپ نے اس کے قریب کیا اور پھر اپنے خیالات میں اس نے ڈھال دیا اس کو۔ کہاں جا کر کیا بچائیں گے؟ اسی لیے ان کتابوں کو غیر اہم نہ سمجھیں۔ چھوٹے چھوٹے مکتب میں بھی اس بات کا خیال ہے کہ قرآن بھی پڑھانے والا، ناظرہ پڑھانے والا بھی ہمارا ہی ہونا چاہیے، حافظ حفظ کرانے والا بھی ہمارا ہی ہونا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ جو صحابہ اور اہل بیت کے دشمن ہیں ہمارے بچے ان کو اپنا استاد سمجھیں، ان کا احترام کریں۔ تو یہ بات اسلامی نقطۂ نظر سے بھی بہت اہم ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ علم کا سیکھنا ضروری ہے، اور ایسوں سے سیکھو جس کے پاس دین کا علم سیکھنا ہے تو دیندار سے سیکھو۔ عاشق رسول سے ہی قرآن پڑھو گے تو عاشق ہو جاؤ گے، اور اگر معتزلی سے پڑھو گے تو معتزلی ہو جاؤ گے۔ کسی بھی بد مذہب سے پڑھو گے تو ہو جاؤ گے۔ اپنے کو بچانے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے، ہم اپنوں کو بچائیں۔ جہالت سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو دین حاصل کریں۔ کس سے حاصل کریں؟ دینداروں سے حاصل کریں، بے دینوں سے سیکھنے سے اپنے کو بچائیں۔ یہ سارے فرقے جو ہوئے ہیں وہ سکھانے والوں سے ہوئے ہیں، قرآن نے نہیں بنایا ایسا اتنے فرقے۔ سب قرآن کے ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو یہ صحبت اثر کرتی ہے، صحبت بہت اثر کرتی ہے۔ صحبت و مؤثرۃ، اسی لیے کہا گیا ہے کہ صحبت اثر کرتی ہے۔ یہ مسل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامی، آج حضرت کے اس گراں قدر کلمات سے، گفتگو سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ مٹی جب گیلی ہوتی ہے تو اس گیلی مٹی کو ہم کسی بھی شیپ میں ڈھال سکتے ہیں، کوئی بھی آکار دے سکتے ہیں، اس کو کسی بھی رخ پر لے سکتے ہیں۔ اس گیلی مٹی کا ہم بچوں کے کھلونے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، پلیٹ اور گلاس بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن وہی مٹی جب سخت ہو جاتی ہے، جب اس پر ہوا پڑتی ہے، جب اس پر دھوپ سورج اپنی کرنیں ڈالتا ہے اور وہ سخت ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر ہم اپنے من موافق اس کو ڈھالنا چاہیں، اس کو آکار دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح عزیزان ملت، ہمارے یہ بلا تشبیہ و تمثیل، ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ہمارا آپ کا مستقبل ہے، ان بچوں کا یہ جو بچپن ہے، یہ بچپن اس گیلی مٹی کی طرح ہے۔ لہٰذا ان بچوں کو بچپن میں اگر ہمیں کیسی تربیت دینا ہے اور کس سے تربیت دینا ہے، حضرت کی گفتگو سے ہم غلاموں نے، ہم نااہلوں نے یہی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت کے بہت آج کی گفتگو الحمدللہ ہماری روح میں تازگی آ گئی کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس سے تربیت دینا ہے۔
یعنی تربیت دینے والا جو معلم ہے وہ کیسا ہو. ضروری نہیں ہے کہ یعنی وہ بہت بڑا عالم ہے، لیکن ہمارے اس کا ہونا چاہیے، ہمارے عقیدے کا ہونا چاہیے. حضرت کی گفتگو کا یہی وہ ہے، اس لیے کہ ان کا یہ بچپن اس گیلی مٹی کی طرح ہے. اور جب یہ بچے اپنے بچپن میں مضبوط ہو جائیں گے عقیدے کے اعتبار سے اور اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے، اور جب یہ بڑے ہوں گے تو